الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر معین۔ حائضہ عورت جب پاک ہو جائے خون سے تو پہلے وضو کرنا مستحب ہے، پھر غسل کو انجام دے۔ غسل کرنے سے پہلے اس حائضہ عورت کو طلاق دی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ پاک ہو چکی ہے، خون بند ہو گیا، اس کا مطلب پاک ہو چکی ہے، اسے طلاق دی جا سکتی ہے۔ اور شوہر سے مصاحبت بھی ہو سکتی ہے، لیکن مصاحبت میں احتیاط لازم یہ ہے کہ عورت اپنی شرمگاہ کو دھو لے، اور اس سے بھی بہتر ہے کہ غسل کرنے کے بعد مصاحبت واقع ہو۔ لیکن اگر مصاحبت غسل سے پہلے ہو تو شرمگاہ کو دھونا احتیاط لازم کی بنیاد پر ضروری ہے۔ بس اس بنیاد پر دونوں کام کی اجازت ہے، طلاق دینے کی بھی اجازت ہے اور مصاحبت کی بھی اجازت ہے، صرف احتیاط لازم کی بنیاد پر شرمگاہ کو دھونا ہے۔ بہتر یہ کہ غسل کے بعد مصاحبت واقع ہو، لیکن ان احکام میں کہ جن میں طہارت کی شرائط موجود ہیں، وہ کام عورت ابھی غسل سے پہلے انجام نہیں دے سکتی ہے۔ مثلا قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا، اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، طواف انجام دینا، جس میں بھی جو طہارت کی شرطیں ہیں جو غسل جنابت کے باب میں گزر چکی ہیں، وہ طہارت والے احکام پر ابھی عمل نہیں کر سکتی جب تک کہ غسل انجام نہ دے، بلکہ ان احکام پر بھی عمل نہیں کر سکتی ہے جن کی شرائط ثابت نہیں ہو سکی ہے، جس میں طہارت کی شرط ثابت نہیں ہو سکی ہے، ان کاموں کو بھی انجام نہیں دے سکتی۔ ان کاموں کو تو یقیناً انجام نہیں دے سکتی ہے جن کاموں کے لیے طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن جن کاموں کے لیے طہارت کی شرط ثابت نہیں ہو سکی ہے اور اس پر ضروری ہے کہ طہارت والے احکام پر انجام دے، تو ایسی صورت میں ان کاموں کو بھی غسل کے بغیر انجام نہیں دے سکتی۔ مثال آغا سیستانی نے پیش کی کہ مسجد میں ٹھہرنا، مسجد میں ٹھہرنے کے لیے طہارت کی شرط ثابت نہیں ہے، لیکن ثابت نہ ہونے کے بعد اس کے اوپر احکام وہی طہارت والے جاری ہوا کرتے ہیں، اس لیے مسجد میں ٹھہرنے کے لیے بھی اگرچہ کہ طہارت کی شرط ثابت نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہاں غسل کے بغیر عورت نہیں جا سکتی ہے، اگرچہ کہ وہ شرط ثابت نہیں ہو سکی ابھی تک، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ اس مسجد میں ٹھہرنے کے لیے اس پر طہارت والے احکام آیا کرتے ہیں، شرط ثابت نہ ہونے کے باوجود بھی، اس لیے یہ عورت حیض سے پاک ہونے کے باوجود جب تک کہ غسل انجام نہیں دے گی تب تک مسجد میں ٹھہرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ بس کچھ احکام کی اجازت ہے، طلاق و مصاحبت، اور شرائط طہارت والے احکام کی اجازت نہیں ہے،
جیسے قرآن مجید کے الفاظ کو ہاتھ لگانا، اللہ کے نام کو ہاتھ لگانا، نماز، روزے، طواف وغیرہ، بلکہ ان چیزوں کی بھی کہ جس میں طہارت کی شرط ثابت نہیں ہو سکی ہے، اس پر طہارت کا حکم جاری ہوتا ہے، ان چیزوں میں بھی اس احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کے لیے اس کاموں میں بھی داخل نہیں ہو سکتی ہے، جیسے مسجد میں ٹھہرنا۔ تو یہ تو ہو گیا پہلا مسئلہ کہ عورت خون حیض سے پاک ہو جائے تو طہارت کی صورت میں اس کے لیے طلاق اور مصاحبت جاری ہو سکتی ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر پانی کم ہو کہ یا تو وضو کر سکتے ہیں یا غسل حیض کر سکتے ہیں۔ اگر اتنا پانی ہے جس سے غسل حیض ہو جائے گا تو ضروری ہے کہ غسل حیض کرے، اور وضو کے بدلے میں بہتر ہے کہ تیمم انجام دے، یا برعکس کہ وضو کے لیے پانی ہے، غسل کے لیے پانی نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ وضو کے لیے وضو کرے، پانی سے وضو کرے، اور غسل کے لیے تیمم کرے۔ اور اگر دونوں نہیں ہے، نہ وضو کے لیے پانی ہے نہ غسل کے لیے پانی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں وضو کے لیے تیمم کرنا مستحب ہے، اور غسل کے لیے تیمم کرنا، نماز پڑھنا ہے تو واجب ہے اگر وقت جا رہا ہے مثلا، تو غسل کے لیے تو تیمم کرنا پڑے گا، واجب ہے، لیکن وضو کے لیے تیمم کرنا مستحب ہے، کیونکہ وضو بنیادی طور پر مستحب ہے، اس لیے پانی ہو تو وضو کرنا مستحب ہے، پانی نہیں ہے تو وضو کے بدلے میں تیمم کرنا مستحب ہے، لیکن بنیادی طور پر غسل کے لیے پانی ہونا ضروری ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو غسل کے بدلے میں تیمم کر کے عورت نماز پڑھے گی۔ تیسرا مسئلہ یہ کہ اگر عورت حیض سے پاک ہو جائے تو حیض کے دوران چھوٹ جانے والی نمازیں معاف ہیں، روزے معاف نہیں، روزے کی قضا کرنا پڑے گی۔ اسی طرح جو منت معین کی تھی اس دوران معین منت میں حیض آ جائے تو پھر بھی وہ منت معین وقت میں حیض آ گیا ہے، اس لیے بعد میں ان منت کی نمازوں کی قضا کرے گی احتیاط واجب کی بنیاد پر۔ لیکن نمازیں تو فتویٰ ہے کہ قضا کرنا ہی کرنا ہے، نماز قضا نہیں کہ روزے کی قضا کرنا ہے، نمازیں معاف ہیں، لیکن منت کی نمازیں معاف نہیں ہے، بلکہ احتیاط واجب کی بنیاد پر اس کو انجام دینا پڑے گی۔ اگر معین وقت میں منت کے حیض آ جائے تو اس کی نماز احتیاط واجب کی بنیاد پر پڑھنا ہے۔ اب دونوں فرق جو ہو گیا، اس لیے کہتے ہیں کہ ایک چیز کو دوسری چیز پر قیاس نہ کیا جائے، قیاس جو ہے باطل ہے۔ اول من قاس ابلیس، پہلی شخصیت جس نے قیاس کیا تھا وہ ابلیس تھا، شیطان تھا۔ تو قیاس اسی لیے کہتے ہیں ہمارے پانچویں اور چھٹے امام نے ابو حنیفہ کی دکان کو توڑا ہے۔ دکان انہوں نے قیاس کی لگائی ہوئی تھی، قیاس، مسائل مرسلے، ذرائع، سد ذرائع، یہ جو ہے قیاس کی دکان انہوں نے، چھٹے امام پانچویں امام کا اصل کام تھا اس قیاس کی دکان کو توڑنا جو ابو حنیفہ نے لگائی ہوئی تھی، ابو حنیفہ ابو یوسف نے لگائی تھی، جو ان کے جو درباری ملا تھے، تو ان کا اصل کام تھا قیاس کے سسٹم کو توڑنا ہے۔ تو قیاس جو ہے وہ ہماری شریعت میں اجازت نہیں کہ ایک مسئلے کو دیکھ کر دوسرے مسئلے پر اسی کو قیاس کر، مثال کے طور پر
ہم نے کہا کہ بھائی وضو نہیں، نماز اور روزے دونوں میں طہارت کی شرط ہے، اور جو ہے حیض میں دونوں رکھے نہیں جا سکتے، نہ نماز پڑھی جا سکتے نہ روزے رکھے جا سکتے۔ تو ہم نے قیاس کیا کہ جب دونوں جو ہے انجام نہیں دیے جا سکتے حیض کی حالت میں، تو قیاس کریں کہ بھائی جب قضا کرنے کی باری ہے کہ دونوں کو قضا کرنا ہے، دونوں کو قضا نہیں کرنا ہے، جبکہ ایسا مسئلہ نہیں ہے، وہاں پر نماز کی قضا معاف ہے، روزے کی قضا معاف نہیں ہے، یہ دونوں فرق ہو گیا۔ تو قیاس اول تو ہمیں قیاس مسئلوں کے اندر کوئی قیاس نہیں کرنا ہے، جو مسئلہ معلوم ہے صرف اسی کو بیان کرنا ہے، اور شریعت میں بڑی پابندی ہے کہ جو ہے جب تک کہ مسئلے میں اطمینان یا یقین نہیں ہے تب تک آپ اپنی زبان سے کسی کو مسئلہ نہ بتائیں۔ یہ مسئلہ اور شریعت کے مسئلے میں اللہ بہت حساس ہے، یعنی حتی پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر اگر تم نے بھی شریعت کے معاملے میں دخالت دی تو ہم تمہاری شہرت کو کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو آپ سوچیں کہ جب پیغمبر کو اللہ اتنی دھمکی دے رہا ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے اس کو؟ ہم جو شریعت کے معاملے میں مداخلت کریں اور اپنی طرف سے شریعت بیان کرنے لگے تو شریعت کے معاملے اللہ بہت حساس ہے، یعنی اس لیے جب تک کہ شرعی مسئلہ اطمینان نہیں ہے یا یقین نہیں ہے تب تک بیان نہیں کرنا ہے۔ تو قیاس عام طور پر لوگ قیاس سے کام چلاتے ہیں اور اندازہ لگاتے ہیں، اندازے سے مسئلے بتا دیتے، یہ اندازے سے مسئلہ بتانا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ جب تک کہ پورا اطمینان نہیں ہے کہ مسئلہ صحیح ہے تب تک جو ہے بتانے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ بہت بڑی آدمی میں غلطی ہو جاتی کہ وہ سمجھتا ہے کہ میں طالب علم ہوں، بھائی علم دین میں پڑھ رہا ہوں، اس کی وجہ سے جو ہے ایک مسئلے کو دوسرے پر قیاس کروں، ایک مسئلے کو دوسرے کے شبیہ دیکھ کر ایک مسئلے کو دوسری جگہ پر چپکا دوں، تو یہ اس سے بہت بڑی غلطی ہو جاتی ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب تک اطمینان پورا نہیں ہے مسئلے کا تب تک اس کو بیان نہ کیا جائے، گناہگار ہو جاتا ہے آدمی۔ اور لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ بھائی اس کی بات میں کوئی اعتماد نہیں ہے، کہ پتہ نہیں کبھی صحیح مسئلے بتاتا ہے کبھی غلط مسئلے بتاتا ہے، تو اعتماد بھی ختم ہو جائے۔ معاشرے میں اعتماد اسی وقت وہ رہے گا کہ جب آپ صحیح مسئلے بتاتے رہیں۔ اگر آپ نے الٹے سیدھے مسئلے بتانے کے تو دوسرے دن سے آپ کا اعتماد ختم ہو جائے گا، کہیں گے یہ تو الٹے سیدھے جو منہ میں آتا بولتا ہے۔ جہاں نہیں پتہ ہے، یہ انسان کے نفس کے کنٹرول کی بات ہے کہ وہاں پر کہنے کی جرات ہونا چاہیے کہ مجھے نہیں آتا ہے، میں جو ہے دیکھ کے بتاؤں گا یا پوچھ کے بتاؤں گا۔ یہ انسان میں اتنی جرات ہونا چاہیے، اپنے نفس پہ اتنا تو کم از کم کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی تو منت کی نماز اگر معین وقت کی نماز تھی اور اس دوران حیض آ گیا تو احتیاط واجب کی بنیاد پر وہ نماز اس نمازوں کو قضا کرے گی، لیکن عام نمازوں کو قضا کرنا واجب نہیں ہے، روزے کی قضا کرنا واجب ہے۔ معصوم سے پوچھا بھی گیا کہ کیوں ایسا ہو گیا، تو معصوم نے جواب دیا کیونکہ نماز روزانہ 5 ٹائم میں پڑھنا ہوتا ہے، اسر و حرج لازم آتا ہے، لیکن روزہ میں سال میں صرف جو ہے 30 دن ہوا کرتا ہے، اس لیے اسر و حرج لازم نہیں آتا، اس لیے اللہ نے تخفیف کے لیے اس طرح قائم کیا کہ نمازوں میں آسانی فراہم کی ہے۔ تو وہ چیزیں ہم قیاس نہیں کر سکتے، معصوم کو پتہ ہے کہ کس وجہ سے اس طرح ہو گیا ہے۔ اگر کسی عورت کو یقین ہے کہ اگر میں نے ذرا دیر سے نماز پڑھی تو حیض آ جائے گا، تو اس پر واجب ہے کہ حیض آنے سے پہلے اپنی نماز پڑھ لے، واجب ہے نہیں کہ حیض آنے سے پہلے نماز پڑھ لے۔ اور اگر اس کو شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں حیض آئے گا نہیں تو پھر اس پر واجب نہیں۔ بہرحال شک کی صورت میں انسان کو معافی ہوا کرتی ہے، احتمال ہونے کی صورت میں واجب ہونے والی ذمہ داری نہیں ہے۔ شک کی صورت میں انسان کو بہت ساری سہولتیں شریعت میں مل جایا کرتی، بینیفٹ آف ڈاؤٹس، شک کا فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور اس کی بنیاد پر بہت سی چیزیں معاف ہو جایا کرتی ہیں، اس لیے اس وقت واجب نہیں ہے، لیکن جب کسی کو یقین ہے تو اس وقت واجب ہو۔ لیکن آغا سیستانی نے یہاں پر بھی شک کی صورت میں بھی اگر کسی کو کہا احتمال ہے تو احتیاط لازم ہے کہ وہ بھی اپنی نماز جلدی سے پڑھ لے۔ یہ آغا سیستانی احتیاط لگا دی ہے، احتیاط لازم۔ ویسے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ کا قانون ہے، اس کی بنیاد پر چھوٹ ہونا چاہیے، جو باقی مراجع جو چھوٹ دیتے ہیں، لیکن آغا سیستانی کہتے ہیں احتیاط واجب کی بنیاد پر، احتیاط لازم کی بنیاد پر پڑھ لیں۔
تو آ جانے دیں، ختم ہوگا، تو وہ اس کی نماز کی ذمہ داری ختم. ہاں نماز ختم ہو. اچانک سے آ جائے تو فول مطلوب، فول مطلوب کا مطلب یہی تو مطلوب تھا کہ وہ آ جائے تو نماز کی ذمہ داری ختم. ہاں. تو مقصد یہ کہ اس کو اگر شک ہو رہا ہے کہ پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں، آنے والا لگتا ہے نہیں، تو پھر بھی احتیاط لازم ہے. ہاں سیستانی کے نزدیک، باقی مہاراج پھر بھی معافی دیتے ہیں، لیکن سیستانی کہتے ہیں کہ نہیں، اس وقت بھی احتیاط لازم کی بنیاد پر پہلے پڑھ لے، کیونکہ اس کو عورتوں کا عام طور پر اندازہ ہوتا ہے تھوڑا سا کہ آج شاید آ جائے گا اور کس ٹائم پر آ جائے گا، تو احتیاط لازم کی بنیاد پر پہلے سے نماز پڑھ لے، کیونکہ وقت نماز تو آ چکا ہے، تو پہلے نماز پڑھ لے تاکہ حیض آنے سے پہلے پہلے نماز ہو جائے. اور اگر اس نے پھر بھی نہیں پڑھی تو پھر چونکہ اس کے وقت کے اندر نماز کی ذمہ داری آ چکی تھی، اس کی قضا کرنا اس پر واجب رہے. اور اگر صاحب پتا تھا کہ اس ٹائم آئے گا اور پھر وہ بھول جاتی ہے، ہاں تو بھی قضا کرنا واجب ہو جائے گا، کیونکہ جو ہے اس کو جیسے ہی پتہ تھا تو اس کو وقت کا خیال رکھنا چاہیے تھا کہ وقت کے اندر جو ہے نماز کا وقت باقی تھا، اس کے اندر نماز پڑھ لینا چاہیے تھی، لیکن نہیں پڑھی. اگر بھول گئی تو گناہ گار نہیں، لیکن اگر جو ہے اس کو یاد بھی تھا، توجہ بھی تھی، اس کے باوجود جو ہے اس نے نہیں پڑھی، تو پھر جو ہے اس پر کوئی جان بوجھ کے نہیں پڑھی تو گناہ گار ہوگی، اور جو ہے اس پر جو ہے قضا کرنا بھی واجب ہوگا. اگر صاحب گنہگار کیسے اس کو پتا تھا لیکن کیسے گنہگار ہو گئی، وہ اس کے اختیار میں تو نہیں ہے. لیکن وقت کے اندر نماز پڑھنا تو اختیار میں ہے نا. ہاں یہ اختیار میں ہاں تو بس وہی کافی ہے. بس کیوں نہیں پڑھی اس نے؟ اس کو وقت جو ہے ذرا مثلا پہلے 5 گھنٹے ملتا تھا، ابھی 2 گھنٹے ملے تو 2 گھنٹے میں نماز تو پڑھ سکتی وہ، تو کیوں نہیں پڑھی اس نے؟ اس لیے جو گناہ گار بھی ہے اور اس کو قضا بھی کرنا ہے، کیونکہ اس کا وظیفہ اب 2 گھنٹے کے اندر نماز پڑھنا ہو گیا، 5 گھنٹے کے اندر نہیں، اب 2 گھنٹے کے اندر اندر نماز پڑھنا. جو اس کا وظیفہ شرعی، اس کو اپنے وظیفہ شرعی پر عمل نہیں کیا، بہرحال گناہ گار ہے، اور پھر جو قضا بھی کرنا واجب رہے گی. حائضہ عورت میت کو غسل دے سکتی ہے، لیکن یہ کہ بہتر ہے کوئی اور دے تو اچھا ہے، کیونکہ روایات میں اور دوسری جگہوں پر جو عام طور پر یہ ہے کہ میت کے قریب حائض عورت اور جنابت والا آدمی نہ جائے، نہیں جتنے نجس آدمی اس کے قریب نہ، مکروہ ہے. جی ہاں تو دے سکتی ہے، دے سکتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ تو پاک ہے، کوئی مسئلہ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، دے سکتی ہے. لیکن یہ کہ مکروہ ہے نجس چیزیں جو ہے میت کے قریب ہو، یعنی حائض، نفسا یا جنابت والی چیزیں ان کے قریب ہو تو میت پر اثر پڑتا ہے. آثار وضعی بھی ہے اور آثار تکلیفی مکروہ قرار دیا گیا ہے کہ میت کو اس سے اذیت ہوتی ہے. ظاہر آپ کے قریب جو ہے ٹوائلٹ کا بو رکھ دی جائے تو آپ کو اذیت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ان کو بھی اذیت ہوتی ہے کہ بھئی یہ جنابت والا بندہ ہمارے پاس کہاں آ گیا، یا نفاس والا حیض والا بندہ ہمارے پاس کہاں آ گیا، ان کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے. روایت میں ان کی میت کو اذیت ہوتی ہے اس سے، اس لیے نجاست والی چیزیں ان کے قریب نہ رکھی جائے. صلی اللہ علیہ سیدنا